امرتسر آزادی سے پہلے جلیانوالہ باغ میں ہزاروں کا مجمع تھا۔ اس مجمع میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے اور مسلمان بھی۔ ہندو مسلمان سے اور مسلمان سکھوں سے الگ صاف پہچانے جا سکتے تھے۔ صورتیں الگ تھیں، مزاج الگ تھے، تہذیبیں الگ تھیں، مذہب الگ تھے، لیکن آج یہ سب لوگ جلیانوالہ باغ میں ایک ہی دل لے کے آئے تھے۔ اس دل میں ایک ہی جذبہ تھا اور اس جذبے کی تیز اور تند آنچ نے مختلف تمدن اور سماج کے ایک کر دیے تھے۔ یوں تو انقلاب کی ایسی پیہم رو تھی کہ جس نے آس پاس کے ماحول کو بھی برپا دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس شہر کے بازاروں کا ہر پتھر اور اس کے مکان کی ہر ایک اینٹ اس خاموش جذبے کی گونج سے آشنا ہے اور اس لرزتی ہوئی دھڑکن سے نغمہ ریز ہے جو ہر لمحے کے ساتھ گویا کہتی جاتی ہے، آزادی، آزادی، آزادی۔ جلیانوالہ باغ میں ہزاروں کا مجمع تھا اور سبھی نہتے تھے اور سبھی آزادی کے پرستار تھے۔ ہاتھوں میں لاٹیاں تھیں نہ ریوالور، برین گن نہ تھی، مشین گن، ہینڈ گریڈ نہ تھے، دیسی یا ولایتی ساخت کے بم بھی نہ تھے، مگر پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی نگاہوں کی گرمی کسی بھونچال کے قیامت خیز لاوے کی حدت کا پتہ دیتی تھی۔ سامراجی فوجوں کے پاس لوہے کے ہتھیار تھے، یہاں دل فولاد کے بن گئے تھے اور روحوں میں ایسی پاکیزگی سما گئی تھی جو صرف اعلیٰ اور عرفہ قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ پنجاب کے پانچوں دریاؤں کا پانی اور ان کے رومان اور ان کا سچا عشق اور ان کی تاریخی بہادری آج ہر فرد بشر، بچے، بوڑھے کے ٹمٹماتے ہوئے رخساروں میں تھی۔ ایک ایسا اجلا اجلا غرور اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب قوم جوان ہو جاتی ہے اور سویا ہوا ملک بیدار ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے امرتسر کے یہ تیور دیکھے ہیں وہ ان گروؤں کے اس مقدس شہر کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ جلیانوالہ باغ میں ہزاروں کا مجمع تھا اور گولی بھی ہزاروں پر چلی۔ تینوں طرف سے راستہ بند تھا اور چوتھی طرف سے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، یہ دروازہ جو زندگی سے موت کو جاتا تھا۔ ہزاروں نے خوشی خوشی جام شہادت پیا۔ آزادی کی خاطر ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں نے مل کر اپنے سینوں کے خزانے لٹا دیے۔ پانچوں دریاؤں کی سرزمین میں ایک چھٹے دریا کا اضافہ کیا تھا۔ یہ ان کے ملے جلے خون کا دریا تھا، یہ ان کے لہو کی طوفانی ندی تھی جو اپنی امڑتی ہوئی لہروں کو لیے ہوئے اٹھی اور سامراجی قوتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے گئی۔ پنجاب نے سارے ملک کے لیے اپنے خون کی قربانی دی تھی اور اس وسیع آسمان تلے کسی نے آج تک مختلف تہذیبوں، مختلف مذہبوں، مختلف مزاجوں کو ایک ہی جذبے کی خاطر یوں مدغم ہوتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ جذبہ شہیدوں کے خون سے استوار ہو گیا تھا، اس میں رنگ آ گیا تھا، حسن، رینائی اور تخلیق کی چمک سے جگمگا اٹھا۔ آزادی، آزادی، آزادی۔ صدیق کٹرا فتح خان میں رہتا تھا۔ کٹرا فتح خان میں اوم پرکاش بھی رہتا تھا جو امرتسر کے ایک مشہور بیوپاری کا بیٹا تھا۔ صدیق اسے اوم پرکاش صدیق کو بچپن سے جانتا تھا۔ وہ دونوں دوست نہ تھے کیونکہ صدیق کا باپ کچا چمڑا بیچتا تھا اور غریب تھا اور اوم پرکاش کا باپ بینکر تھا اور امیر تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، دونوں ہمسائے تھے اور آج دونوں جلیانوالہ باغ میں اکٹھے ہو کر ایک ہی جگہ پر اپنے رہنماؤں کے خیالات اور ان کے تاثرات کو اپنے دل میں جگہ دے رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ یوں ایک دوسرے کی طرف لیتے اور دیکھتے اور یوں مسکرا اٹھتے جیسے وہ سدا سے بچپن کے ساتھی ہیں اور ایک دوسرے کا بھید جانتے ہیں۔ دل کی بات نگاہوں میں اتر آئی تھی، آزادی، آزادی، آزادی۔ اور جب گولی چلی تو پہلے اوم پرکاش کو لگی کندھے کے پاس اور وہ زمین پر گر گیا۔ صدیق اسے بچانے کے لیے جھکا تو گولی اس کی ٹانگ کو چھیدتی ہوئی پار ہو گئی۔ پھر دوسری گولی آئی، پھر تیسری، پھر جیسے بارش ہوتی ہے بس اسی طرح گولیاں برسنے لگی اور خون بہنے لگا اور سکھوں کا خون مسلمانوں میں اور مسلمانوں کا خون ہندوؤں میں مدغم ہوتا گیا۔
ایک ہی گولی تھی، ایک ہی قوت تھی، ایک ہی نگاہ تھی جو سب دلوں کو چھیدتی چلی جا رہی تھی۔ صدیق اوم پرکاش پر اور بھی جھک گیا۔ اس نے اپنے جسم کو اوم پرکاش کے لیے ڈھال بنا لیا، اور پھر وہ اوم پرکاش دونوں گولیوں کی بارش میں گھٹنوں کے بل گھسٹتے گھسٹتے اس دیوار کے پاس پہنچے، جو اتنی اونچی نہ تھی کہ اسے کوئی پھلانگ نہ سکتا، لیکن اتنی اونچی ضرور تھی کہ اسے پھلانگتے ہوئے کسی سپاہی کی گولی کا خطرناک نشانہ بننا زیادہ مشکل نہ تھا۔ صدیق نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور جانور کی طرح چاروں پنجے زمین پر ٹیک کر کہا، لو اوم پرکاش، خدا کا نام لے کر دیوار پھلانگ جاؤ۔ گولیاں برس رہی تھیں۔ پرکاش نے بڑی مشکل سے صدیق کی پیٹھ کا سہارا لیا، اور پھر اونچا ہو کر اس نے دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کی۔ ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی۔ جلدی کرو، صدیق نے نیچے سے کہا، لیکن اس سے پہلے پرکاش دوسری طرف جا چکا تھا۔ صدیق نے اسی طرح اکڑو رہ کر ادھر ادھر دیکھا، اور پھر یک لخت سیدھے ہو کر جو ایک جست لگائی تو دیوار کی دوسری طرف، لیکن دوسری طرف جاتے جاتے سنسناتی ہوئی گولی اس کی دوسری ٹانگ کے پار ہو گئی۔ صدیق پرکاش کے اوپر جا گرا، پھر جلدی سے الگ ہو کر اسے اٹھانے لگا۔ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی پرکاش؟ لیکن پرکاش مرا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی تھی، زندہ تھی۔ اس کی جیب میں 2000 کے نوٹ کلبلا رہے تھے۔ اس کا گرم خون ابھی تک زمین کو سیراب کیے جا رہا تھا۔ حرکت تھی، زندگی تھی، اضطراب تھا، لیکن وہ خود مر چکا تھا۔ صدیق نے اسے اٹھایا اور اسے گھر لے چلا۔ اس کی دونوں ٹانگوں میں درد شدت کا تھا، لہو بہہ رہا تھا۔ ہیرے کی انگوٹھی نے بہت کچھ کہا سنا، لوگوں نے بہت کچھ سمجھایا۔ وہ تہذیب جو مختلف تھی، وہ مذہب جو الگ تھا، وہ روح جو بیگانہ تھا، اس نے طنز و تشنیع سے بھی کام لیا، لیکن صدیق نے کسی کی نہ سنی، اور اپنے بہتے ہوئے لہو اور اپنی نکلتی ہوئی زندگی کی فریاد بھی نہ سنی، اور اپنے راستے پر چلتا گیا۔ یہ راستہ بالکل نیا تھا، گو کٹرا فتح خان ہی کو جاتا تھا۔ آج فرشتے اس کے ہمراہ تھے، گو وہ ایک کافر کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھا۔ آج اس کی روح میں اس قدر امیری تھی کہ کٹرا فتح خان پہنچ کر اس نے سب سے کہا، یہ لو ہیرے کی انگوٹھی، اور یہ لو 2000 کے نوٹ، اور یہ ہے شہید کی لاش۔ اتنا کہہ کر صدیق بھی وہیں گر گیا، اور شہر والوں نے دونوں کا جنازہ اس دھوم دھام سے اٹھایا گویا وہ سگے بھائی تھے۔ ابھی کرفیو نہ ہوا تھا۔ کوچے رام داس کی 2 مسلمان عورت تھے، ایک سکھ، ایک عورت اور ایک ہندو عورت سبزی خریدنے آئی۔ وہ مقدس گرودوارے کے سامنے سے گزری، ہر ایک نے تعظیم دی اور پھر منہ پھیر کر سبزی خریدنے میں مصروف ہو گئی۔ انہیں بہت جلدی لوٹنا تھا، کرفیو ہونے والا تھا، اور فضا میں شہیدوں کے خون کی پکار گونج رہی تھی۔ پھر بھی باتیں کرتے اور سودا خریدتے انہیں دیر ہو گئی، اور جب وہ واپس چلنے لگیں تو کرفیو میں چند منٹ ہی باقی تھے۔ بیگم نے کہا، آؤ اس گلی سے چلیں، وقت سے پہنچ جائیں گی۔ پارو نے کہا، پر وہاں تو پہرے ہے گوروں کا۔ شام کور بولی، اور گوروں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زینب نے کہا، وہ عورتوں کو کچھ نہ کہیں گے، ہم گھونگھٹ گاڑے نکل جائیں گے، جلدی سے چلو۔ وہ پانچوں دوسری گلیوں سے ہولیں۔ فوجیوں نے کہا، اس جھنڈے کو سلام کرو، یہ یونین جیک ہے۔ عورتوں نے گھبرا کر اور بخلا کر سلام کیا۔ اب یہاں سے وہاں تک۔ فوجی نے گلی کی لمبائی بتاتے ہوئے کہا، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی یہاں سے فی الفور نکل جاؤ۔ گھٹنوں کے بل، یہ تو ہم سے نہ ہوگا۔ زینب نے چمک کر کہا، او جھک کر چلو، سرکار کا حکم ہے، گھٹنوں کے بل گھسٹ کر چلو۔ ہم تو یوں جائیں گے۔ شام کور نے تن کر کہا، دیکھیں کون روکتا ہے ہمیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی۔ ٹھہرو ٹھہرو، پارو نے ڈر کر کہا۔ ٹھہرو ٹھہرو، گورے نے کہا، ہم گولی مارے گا۔ شام کور سیدھی جا رہی تھی۔ ٹھائیں! شام کور گر گئی۔ زینب اور بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پھر وہ دونوں گھٹنوں کے بل گر گئیں۔
گورا خوش ہو گیا، اس نے سمجھا سرکار کا حکم بجا لا رہی ہے۔ زینب اور بیگم نے گھٹنوں کے بل گر کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور چند لمحوں کے سکوت کے بعد وہ دونوں سیدھی کھڑی ہو گئیں اور گلی کو پار کرنے لگیں۔ گورا بھونچکا رہ گیا، پھر غصے سے اس کے گال تمتماتے اٹھے اور اس نے رائفل سیدھی کی۔ ٹھائیں ٹھائیں! پارو رونے لگی۔ اب مجھے بھی مرنا ہوگا، یہ کیا مصیبت ہے! میرے پتی دیو، میرے بچوں، میری ماں جی، میرے پتا جی، میرے دیور، مجھے क्षमा کرو، آج مجھے بھی مرنا ہوگا۔ میں مرنا نہیں چاہتی، پھر مجھے بھی مرنا ہوگا، میں اپنی بہنوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ پارو روتے روتے آگے بڑھی۔ گورے نے نرمی سے اسے سمجھایا، رونے کی ضرورت نہیں، سرکار کا حکم مانو اور اس گلی سے یوں گھٹنوں کے بل گر کر چلتی جاؤ، پھر تمہیں کوئی کچھ نہ کہے گا۔ گورے نے خود گھٹنے پر گر کر اسے چلنے کا انداز سمجھایا۔ پارو روتے روتے گورے کے قریب آئی۔ گورا اب سیدھا تن کر کھڑا تھا۔ پارو زور سے اس کے منہ پر تھوک دیا اور پھر پلٹ کر گلی کو پار کرنے لگی۔ وہ گلی کے بیچوں بیچ سیدھی تن کر چلی جا رہی تھی اور گورا اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنی بندوق سیدھی کی اور پارو، جو اپنی سہیلیوں میں سب سے زیادہ کمزور اور بزدل تھی، سب سے آگے جا کر مر گئی۔ پارو، زینب، بیگم، شام کور، گھر کی عورتیں، پردے دار خواتین، عفت مآب بیویاں اپنے سینوں میں اپنے خاوند کا پیار اور اپنے بچوں کی ممتا کا دودھ لیے ظلم کی اندھیری گلی سے گزر گئیں۔ ان کے جسم گولیوں سے چھلنی ہو گئے، لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اس وقت کسی کی محبت نے پکارا ہوگا، کسی کے ننھے بازوؤں کا بلاوا آیا ہوگا، کسی کی سیاحانی مسکراہٹ دکھائی دی ہوگی، لیکن ان کی روحوں نے کہا، نہیں، آج تمہیں جھکنا نہیں ہے۔ آج صدیوں کے بعد وہ لمحہ آیا ہے جب سارا ہندوستان جاگ اٹھا ہے اور سیدھا تن کر اس گلی سے گزر رہا ہے، سر اٹھائے آگے بڑھ رہا ہے، سر اٹھائے آگے بڑھ رہا ہے۔ زینب، بیگم، پارو، شام کور، کس نے کہا اس ملک کی سیتا مر گئی؟ کس نے کہا اب اس دیس میں ستی ساوتری پیدا نہیں ہوتی؟ آج اس گلی کا ذرہ ذرہ کسی کے قدوسی لہو سے روشن ہے۔ شام کور، زینب، پارو، بیگم، آج تم خود اس گلی سے سر اونچا کر کے نہیں گزری ہو۔ آج تمہارا دیس فخر سے سر اٹھائے اس گلی سے گزر رہا ہے۔ آج آزادی کا اونچا جھنڈا اس گلی سے گزر رہا ہے۔ آج تمہارے دیس، تمہاری تہذیب، تمہارے مذہب کی قابل احترام روایتیں زندہ ہو گئی ہیں۔ آج انسانیت کا سر غرور سے بلند ہے۔ تمہاری روحوں پر ہزاروں لاکھوں سلام۔ امرتسر آزادی کے بعد 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان آزاد ہوا۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان بھر میں جشن آزادی منایا جا رہا تھا اور کراچی میں آزاد پاکستان کے فرحت ناک نعرے بلند ہو رہے تھے۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو لاہور جل رہا تھا اور امرتسر میں ہندو مسلم سکھ عوام فرقہ وارانہ فساد کی ہولناک لپیٹ میں آ چکے تھے، کیونکہ کسی نے پنجاب کے عوام سے نہیں پوچھا تھا کہ تم الگ رہنا چاہتے ہو یا مل جل کے، جیسا تم صدیوں سے رہتے چلے آئے ہو۔ صدیوں پہلے مطلق العنانی کا دورہ تھا اور کسی نے عوام سے کبھی نہ پوچھا تھا۔ پھر انگریزوں نے اپنے سامراج کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے پنجاب سے سپاہی اور گھوڑے اپنی فوجوں میں بھرتی کیے اور اس کے عوض پنجاب کو نہریں انہوں عطا فرمائی، لیکن انہوں نے بھی پنجابی عوام سے یہ سب کچھ پوچھ کے تھوڑی کیا تھا۔ اس کے بعد سیاسی شعور آیا اور سیاسی شعور کے ساتھ جمہوریت آئی اور جمہوریت کے ساتھ جمہوری سیاست داں آئے اور سیاسی جماعتیں آئیں، لیکن فیصلہ کرتے وقت انہوں نے بھی پنجابی عوام سے کچھ نہ پوچھا۔ ایک نقشہ سامنے رکھ کر پنجاب کی سرزمین کے نوک قلم سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ فیصلہ کرنے والے سیاستداں گجراتی تھے، کشمیری تھے، اس لیے پنجاب کے نقشے کو سامنے رکھ کر اس پر قلم سے ایک لکیر، ایک حد فاصل قائم کر دینا ان کے لیے زیادہ مشکل نہ تھا۔
نقشہ ایک نہایت ہی معمولی سی چیز ہے، 8 آنے روپے میں پنجاب کا نقشہ ملتا ہے، اس پر لکیر کھینچ دینا بھی آسان ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک روشنائی کی لکیر۔ وہ کیسے پنجاب کے دکھ کو سمجھ سکتے تھے، اس لکیر کی ماہیت کو، جو اس نقشے کو نہیں پنجاب کے دل کو چیرتی چلی جا رہی تھی۔ پنجاب کے 3 مذہب تھے، لیکن اس کا دل ایک تھا، اس کا لباس ایک تھا، اس کی زبان ایک تھی، اس کے گیت ایک تھے، اس کے کھیت ایک تھے، اس کے کھیتوں کی رومانی فضا اور کسانوں کے پنچایتی ولولے ایک تھے۔ پنجاب میں وہ سب باتیں موجود تھیں جو ایک تہذیب، ایک دیس، ایک قومیت کے وجود کا احاطہ کرتی ہیں۔ پھر کس لیے اس کے گلے پر چھری چلائی گئی، کس لیے اس کی رگوں میں سال ہا سال کی نفرت کا بیج بو دیا گیا، کس لیے اس کے کھلیانوں کی سلطنت اور ظلم اور مذہبی بہمیت کی آگ سے جلایا گیا، ہمیں معلوم نہ تھا۔ ہمیں بڑا افسوس ہے، ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں۔ ظلم اور نفرت اور مذہبی جنون کو بھڑکانے والے، پنجاب کی وحدت کو مٹا دینے والے آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اور آج پنجاب کے بیٹے دلی کے گلیوں میں اور کراچی کے بازاروں میں بھیک مانگ رہے ہیں، اور ان کی عورتوں کی عصمت لٹ چکی ہے اور ان کے کھیت ویران پڑ چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے آج تک پنجابی پناہ گزینوں کے لیے 20 کروڑ روپے ہیں خرچ کے، فی کس 20 روپے۔ بڑا احسان کیا ہے ہماری 7 پشتوں پر۔ ارے ہم تو مہینے میں 20 روپے کی لسی پی جاتے ہیں، اور آج تم ان لوگوں کو خیرات دینے چلتے ہو جو کل تک ہندوستان کے سب کسانوں میں سب سے زیادہ خوشحال تھے۔ جمہوریت کے پرستاروں، ذرا پنجاب کے کسانوں سے، اس کے طالب علموں سے، اس کے کھیت کے مزدوروں سے، اس کے دکانداروں سے، اس کی ماؤں سے، بیٹوں سے، بہوؤں سے پوچھ تو لیا ہوتا کہ اس نقشے پر یہ جو کالی لکیر لگ رہی ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ مگر وہاں فکر کس کو ہے؟ کسی کا اپنا دیس ہوتا، کسی کا اپنا وطن ہوتا، کسی کی اپنی زبان ہوتی، کسی کے اپنے گیت ہوتے، تو وہ سمجھ سکتا کہ یہ غلطی کیا ہے اور اس کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جو ہیرا کو رانجھے سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے، جو سوہنی کو مہینوال کے فراق میں تڑپتا دیکھے، جس نے پنجاب کے کھیتوں میں اپنے ہاتھوں سے گیہوں کی سبز بالیاں اگائی ہوں اور اس کے کپاس کے پھولوں کے ننھے چاندوں کو چمکتا ہوا دیکھا ہو۔ یہ سیاستداں کیا سمجھ سکتے اس کے دکھ کو؟ جمہوریت کے سیاستداں تھے نا۔ خیر، یہ رونا مرنا ہوتا رہتا ہے، انسان کو ابھی انسان ہونے میں بہت دیر ہے، اور پھر ایک سنجیدہ افسانہ نگار کو ان باتوں سے کیا؟ اسے زندگی سے، سیاست سے، علم و فن سے، سائنس سے، تاریخ و فلسفے سے کیا لگاؤ؟ اسے کیا غرض کہ پنجاب مرتا ہے یا جیتا ہے، عورتوں کی عصمتیں برباد ہوتی ہے یا محفوظ رہتی ہیں، بچوں کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے یا ان پر مہربان ہونٹوں کے بوسے ثبت ہوتے ہیں۔ اسے ان سب باتوں سے الگ ہو کر کہانی سنانی چاہیے، اپنی چھوٹی موٹی کہانی جو لوگوں کے دلوں کو خوش کر سکے۔ یہ بڑے بول اسے زیب نہیں دیتے۔ ٹھیک تو کہتے ہیں آپ۔ اس لیے اب امرتسر کی آزادی کی کہانی، اس شہر کی کہانی جہاں جلیانوالہ باغ ہے، جہاں شمالی ہند کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے، جہاں سکھوں کا سب سے بڑا مقدس ترین گرودوارا ہے، جہاں کی قومی تحریکوں میں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور اگر فرقے واری کا قلعہ ہے تو امرتسر قومیت کا مرکز ہے۔ اسی قومیت کے بڑے مرکز کی داستان سنیے۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو امرتسر آزاد ہوا۔ پڑوس میں لاہور جل رہا تھا، مگر امرتسر آزاد تھا، اور اس کے مکانوں، دکانوں، بازاروں پر ترنگے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ امرتسر کے قوم پرست مسلمان اس جشن آزادی میں سب سے آگے تھے، کیونکہ وہ آزادی کی تحریک میں سب سے آگے رہے تھے۔ یہ امرتسر اکالی تحریک ہی کا امرتسر نہ تھا، یہ احراری تحریک کا بھی امرتسر تھا۔ یہ ڈاکٹر ستیہ پال کا امرتسر نہ تھا، یہ کیچلو اور حسام الدین کا امرتسر تھا۔
اور آج امرتسر آزاد تھا اور اس کی قوم پرور فضا میں آزاد ہندوستان کے نعرے گونج رہے تھے، اور امرتسر کے مسلمان اور ہندو اور سکھ یکجا خوش تھے۔ جلیانوالہ باغ کے شہید زندہ ہو گئے تھے۔ شام کو جب اسٹیشن پر چراغاں ہوا تو آزاد ہندوستان اور آزاد پاکستان سے 2 اسپیشل گاڑیاں آئیں۔ پاکستان سے آنے والی گاڑیوں میں ہندو اور سکھ لوگ تھے، ہندوستان سے آنے والی گاڑی میں مسلمان تھے۔ 3-4 ہزار افراد اس گاڑی میں اور اتنے ہی دوسرے گاڑی میں۔ کل 6-7 ہزار افراد، بمشکل 2000 زندہ ہوں گے، باقی لوگ مرے پڑے تھے اور ان کی لاشیں سڑ رہی تھیں اور ان کے سر نیزوں پر لگا کے گاڑیوں کی کھڑکیوں میں سجائے گئے تھے۔ پاکستان اسپیشل پر اردو کے موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا، قتل کرنا پاکستان سے سیکھو۔ ہندوستان اسپیشل پر لکھا تھا ہندی میں، بدلہ لینا ہندوستان سے سیکھو۔ اس پر ہندوؤں اور سکھوں کو بڑا طیش آیا۔ ظالموں نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، ہائے! یہ ہمارے ہندو اور سکھ پناہ گزین، اور واقعی ان کی حالت بھی قابل رحم تھی۔ انہیں فوراً گاڑی سے نکال کر پناہ گزینوں کے کیمپ میں پہنچایا گیا، اور سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کی گاڑی پر دھاوا بول دیا۔ یعنی اگر نہتے مرد مہاجرین پر حملہ کرنے کو دھاوا کہہ سکتے ہیں تو واقعی یہ دھاوا تھا۔ آدھے سے زیادہ لوگ مار ڈالے گئے۔ کہیں جا کر ملٹری نے حالات پر قابو پایا۔ گاڑی میں ایک بوڑھیا عورت بیٹھی تھی اور اس کی گود میں اس کا ننھا پوتا تھا۔ راستے میں اس کا بیٹا مارا گیا۔ اس کی بہو کو جاٹ اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس کے خاوند کو لوگوں نے بھالوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور اب وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر آہیں نہ تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے، اس کے دل میں دعا نہ تھی، اس کے ایمان میں قوت نہ تھی۔ وہ پتھر کا بت بنی چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے وہ کچھ سن نہ سکتی تھی، پھر بھی کچھ نہ سن سکتی تھی، نہ کچھ کہہ سکتی تھی، کچھ محسوس نہ کر سکتی تھی۔ بچے نے کہا، دادی اماں پانی۔ دادی چپ رہی۔ بچہ چیخا، دادی اماں پانی۔ دادی نے کہا، بیٹا پاکستان آئے گا تو پانی ملے گا۔ بچے نے کہا، دادی اماں کیا ہندوستان میں پانی نہیں ہے؟ دادی نے کہا، بیٹا اب ہمارے دیس میں پانی نہیں ہے۔ بچے نے کہا، کیوں نہیں؟ مجھے پیاس لگی ہے، میں تو پانی پیوں گا۔ پانی پانی پانی۔ دادی اماں پانی پیوں گا، میں پانی پیوں گا، پانی پیوں گے، پانی پیو گے؟ ایک اکالی رضاکار وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے غمگین نگاہوں سے بچے کی طرف دیکھ کے کہا، پانی پیو گے نا؟ ہاں، بچے نے سر ہلایا۔ نہیں نہیں، دادی نے خوف زدہ ہو کے کہا، یہ کچھ نہیں کہتا آپ کو، یہ کچھ نہیں مانگتا آپ سے، خدا کے لیے سردار صاحب اسے چھوڑ دیجئے، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ اکالی رضاکار ہنسا۔ اس نے پائیدان سے رستے ہوئے خون کو اپنی اوک میں جمع کیا اور اسے بچے کے قریب لے جا کے کہنے لگا، لو، پیاس لگی ہے تو یہ پی لو، بڑا اچھا خون ہے، مسلمان کا خون ہے۔ دادی پیچھے ہٹ گئی۔ بچہ رونے لگا۔ دادی نے بچے کو اپنے پیلے دوپٹے سے ڈھک لیا اور اکالی رضاکار ہنستا ہوا آگے چلا گیا۔ دادی سوچنے لگی، کب یہ گاڑی چلے گی؟ میرے اللہ، پاکستان کب آئے گا؟ ایک ہندو پانی کا گلاس لے کر آیا۔ لو، پانی پلا دو اسے۔ لڑکے نے اپنی باہیں آگے بڑھائی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھیں باہر نکلی پڑی تھیں، اس کے جسم کا رواں رواں پانی مانگ رہا تھا۔ ہندو نے گلاس ذرا پیچھے سرکا لیا، بولا، اس پانی کی قیمت ہے، مسلمان بچے کو پانی مفت نہیں ملتا، اس گلاس کی قیمت 50 روپے ہے۔ 50 روپے؟ دادی نے عاجزی سے کہا، بیٹا میرے پاس تو چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں ہے، میں 50 روپے کہاں سے دوں گی؟ پانی پانی، تو پانی مجھے دو، پانی کا گلاس مجھے دو۔
دادی اماں دیکھو یہ ہمیں پانی پینے نہیں دیتا، مجھے دو، ایک دوسرے مسافر نے کہا۔ تو میرے پاس 50 روپے ہیں۔ ہندو ہنسنے لگا، یہ 50 روپے تو بچے کے لیے تھے، تمہارے لیے اس گلاس کی قیمت 100 روپے ہے، 100 روپے دو اور یہ پانی کا گلاس پی لو۔ اچھا یہ 100 روپے ہی لے لو، یا لو۔ دوسرے مسلمان مسافر 100 روپیہ ادا کر کے گلاس لیا اور اسے گھٹا گھٹ پینے لگا۔ بچہ اسے دیکھ کے اور بھی چلانے لگا، پانی پانی، دادی اماں پانی، ایک گھونٹ اسے بھی دو خدا اور رسول کے لیے۔ مسلمان کافر نے گلاس خالی کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی، گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور پانی کی چند بوندیں فرش پر بکھر گئی۔ بچہ گود سے اتر کر فرش پر چلا گیا، پہلے اس نے خالی گلاس کو چاٹنے کی کوشش کی، پھر فرش پر گری ہوئی چند بوندوں کو، پھر زور زور سے چلانے لگا، پانی دادی اماں پانی پانی۔ پانی موجود تھا اور پانی نہیں تھا۔ ہندو پناہ گزین پانی پی رہے تھے اور مسلمان پناہ گزین پیاسے تھے۔ پانی موجود تھا، مٹکوں کی قطاریں اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر سجی ہوئی تھی اور پانی کے نل کھلے ہوئے تھے اور بھنگی آبدست کے لیے پانی ہندو مسافروں کو دے رہے تھے، لیکن پانی نہیں تھا تو مسلمان مہاجرین کے لیے، کیونکہ پنجاب کے نقشے پر ایک کالی موت کی لکیر کھینچ گئی تھی اور کل کا بھائی آج دشمن ہو گیا تھا، اور کل جس کو ہم نے بہن کہا تھا وہ آج ہمارے لیے طوائف سے بھی بدتر تھی، اور کل جو ماں تھی آج بیٹے نے اس کو ڈائن سمجھ کر اس کے گلے پر چھری پھیر دی تھی۔ پانی ہندوستان میں تھا اور پاکستان میں بھی تھا، لیکن پانی کہیں نہیں تھا، کیونکہ آنکھوں کا پانی مر گیا تھا اور یہ دونوں ملک نفرت کے صحرا بن گئے تھے، اور ان کی تپتی ہوئی ریت پر چلتے ہوئے کارواں باد سموم کی بربادیوں کے شکار ہو گئے تھے۔ پانی تھا مگر سراب تھا۔ جس دیس میں بس ارد گرد دودھ پانی کی طرح بہتے تھے، وہاں آج پانی نہیں تھا اور اس کے بیٹے پیاس سے بلک بلک کر مر رہے تھے، لیکن دل کے دریا سوکھ گئے تھے، اس لیے پانی تھا اور نہیں بھی تھا۔ پھر آزادی کی رات آئی۔ دیوالی پر ایسا چراغاں نہیں ہوتا، کیونکہ دیوالی پر تو صرف دیے جلتے ہیں، یہاں گھروں کے گھر جل رہے تھے۔ دیوالی پر آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے چھوٹتے ہیں، یہاں بم پھٹ رہے تھے اور مشین گنیں چل رہی تھی۔ انگریزوں کے راج میں ایک پستول بھی بھولے سے کہیں نہیں تھا، اور آزادی کی پہلی ہی رات نہ جانے کہاں سے اتنے سارے بم، ہینڈ گرینیڈ، مشین گن، اسٹین گن، برین گن ٹپک پڑے۔ یہ اسلحہ جات برطانوی اور امریکی کمپنیوں کے بنائے ہوئے تھے، اور آج آزادی کی رات ہندوستانیوں پاکستانیوں کے دل چھید رہے تھے۔ لڑے جاؤ بہادروں، مرے جاؤ بہادروں، ہم اسلحہ جات تیار کریں گے، تم لڑو گے، شاباش بہادروں، دیکھنا کہیں ہمارے گولے بارود کے کارخانوں کا منافع کم نہ ہو جائے۔ گھمسان کا رن رہے تو مزہ ہے۔ چین والے لڑتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان والے کیوں نہ لڑیں؟ وہ بھی ایشیائی ہیں، تم بھی ایشیائی ہو، ایشیا کی عزت برقرار رکھو، لڑتے جاؤ بہادروں۔ تم نے لڑنا بند کر دیا تو ایشیا کا رخ دوسری طرف پلٹ جائے گا، پھر ہمارے کارخانوں کے منافع اور حصے اور ہماری سامراجی خوشحالی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لڑے جاؤ بہادروں، پہلے تم ہمارے ملکوں سے کپڑا اور شیشے کا سامان اور عطریات منگاتے تھے، اب ہم تمہیں اسلحہ جات بھیجیں گے، اور بم اور ہوائی جہاز اور کارتوس، کیونکہ اب تم آزاد ہو گئے ہو۔ مسلح ہندو اور سکھ رضاکار مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے تھے اور جے ہند کے نعرے گونج رہے تھے۔ مسلمان اپنے گھروں کی کمین گاہوں میں چھپ کر حملہ آوروں پر مشین گنوں سے حملہ کر رہے تھے اور ہینڈ گرینیڈ پھینکتے تھے۔ آزادی کی رات، اس کے 3-4 روز بعد اس طرح مقابلہ رہا، پھر سکھوں اور ہندوؤں کی مدد کے لیے اس آس پاس کی ریاستوں سے رضاکار پہنچ گئے اور مسلمانوں نے اپنے گھر خالی کرنے شروع کیے۔ گھر، محلے، بازار جل رہے تھے۔ ہندوؤں کے گھر
اور مسلمانوں کے گھر اور سکھوں کے گھر، لیکن آخر میں مسلمانوں کے گھر سب سے زیادہ جلے اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اکٹھے ہو کر شہر سے بھاگنے لگے۔ اس موقع پر جو کچھ ہوا اسے تاریخ میں امرتسر کا قتل عام کہا جائے گا، لیکن ملٹری نے حالات پر جلد قابو پا لیا۔ قتل عام بند ہوا اور ہندو اور مسلمان دو مختلف کیمپوں میں بند ہو کر پناہ گزین کہلانے لگے۔ ہندو پناہ گزین شرنارتھی کہلاتے تھے اور مسلمان پناہ گزین مہاجرین۔ گو مصیبت دونوں پر ایک ہی تھی، لیکن ان کے نام الگ الگ کر دیے تھے تاکہ مصیبت میں بھی یہ لوگ اکٹھے نہ ملے۔ دونوں کیمپوں پر زحمت تھی، نہ روشنی کا انتظام تھا، سونے کے لیے بستر تھے، نہ پائخانے۔ لیکن ایک کیمپ ہندو اور سکھ شرنارتھیوں کا کیمپ کہلاتا تھا، دوسرا مسلمان مہاجرین کا۔ ہندو شرنارتھیوں کے کیمپ میں آزادی کی رات کو شدید بخار میں لرزتی ہوئی ایک ماں اپنے بیمار بیٹے کے سامنے دم توڑ رہی تھی۔ یہ لوگ مغربی پنجاب سے آئے تھے، 15 آدمیوں کا خاندان تھا۔ پاکستان سے ہندوستان آتے آتے صرف 2 افراد رہ گئے تھے اور اب ان میں سے بھی ایک بیمار تھا، دوسرا دم توڑ رہا تھا۔ جب یہ 15 افراد کا قافلہ گھر سے چلا تھا تو ان کے پاس بستر تھے، سامان خورد و نوش تھا، کپڑوں سے بھرے ہوئے ٹرنک تھے، روپیوں کی ٹولیاں تھیں اور عورتوں کے جسموں پر زیور تھے، اور لڑکے کے پاس ایک بائی سائیکل تھی، اور یہ سب 15 آدمی تھے۔ گجرات تک پہنچتے 10 آدمی رہ گئے۔ پہلے روپیہ گیا، پھر زیور، پھر عورتوں کے جسم۔ لاہور آتے آتے 6 آدمی رہ گئے، کپڑوں کے ٹرنک گئے اور بستر بھی، اور لڑکے کو اپنی بائی سائیکل کے چھن جانے کا بڑا افسوس تھا۔ اور جب مغل پورہ سے آگے بڑھے تو صرف 2 رہ گئے، ماں اور ایک بیٹا، اور ایک لحاف جو دم توڑتی ہوئی عورت لرزے کے بخار میں اس وقت اوڑھے ہوئے تھی۔ اس وقت آدھی رات کے وقت، آزادی کی پہلی رات کو، وہ عورت مر رہی تھی اور اس کا بیٹا چپ چاپ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا بخار سے کانپ رہا تھا، اور اس کی کٹکٹی بندھی ہوئی تھی اور آنسو ایک مدت ہوئی ختم ہو چکے تھے۔ اور جب اس کی ماں مر گئی تو اس نے آہستہ سے لحاف کو اس کے جسم سے الگ کیا اور اسے اوڑھ کر کیمپ کے دوسرے کونے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک رضاکار اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، وہ ادھر تمہاری ماں تھی جو مر گئی ہے؟ نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں وہ کون تھی، لڑکے نے خوف زدہ ہو کر کہا اور زور سے لحاف کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بولا، وہ میری ماں نہیں تھی، یہ لحاف میرا ہے، میں یہ لحاف نہیں دوں گا، یہ لحاف میرا ہے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا، اور وہ میری ماں نہیں تھی، یہ لحاف میرا ہے، میں اسے کسی کو نہ دوں گا، یہ لحاف میں ساتھ لایا ہوں، نہیں دوں گا، نہیں۔ یہ لحاف، ایک ماں، ایک مردہ انسانیت کے کسے معلوم تھا کہ ایک دن اس نئی تثلیث کی کہانی بھی مجھے آپ کو سنانی پڑے گی۔ جب مسلمان بھاگے تو ان کے گھر لوٹنے شروع ہوئے۔ شاید ہی کوئی شریف آدمی رہا ہو جس نے اس لوٹ میں حصہ نہ لیا ہو۔ آزادی کے تیسرے دن کا ذکر ہے۔ میں اپنی گائے کو گلی کے باہر نل پر پانی پلانے لے جا رہا تھا۔ بالٹی میرے ہاتھ میں تھی، دوسرے ہاتھ میں گائے کے گلے سے بندھی ہوئی رسی تھی۔ گلی کے موڑ پر پہنچ کر میں نے میونسپلٹی کے لیمپ والے کھمبے سے گائے کو باندھ دیا اور نل کی جانب بالٹی لیے مڑ گیا کہ بالٹی میں پانی بھر لاؤں۔ تھوڑی دیر بعد جب بالٹی بھر کے لایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گائے غائب ہے۔ ادھر ادھر بہت بہترے دیکھا، لیکن گائے کہیں نظر نہیں آئی۔ یکا یک میری نگاہ ساتھ والے مکان کے آنگن میں گئی۔ دیکھتا ہوں تو گائے آنگن میں بندھی کھڑی ہے۔ میں گھر میں گھسا، کیا ہے بھائی، کون ہو تم؟ ایک سردار صاحب نے نہایت خشونت سے کہا۔ میں نے کہا، میں ابھی اپنی گائے کو اس
से बांध कर नल पर पानी लाने गया था। यह गाय तो मेरी है सरदार जी। सरदार जी मुस्कुराए। हल्ला हल्ला, कोई गुल नहीं। मैंने समझा किसी मुसलमान की गाय है या आपकी गाय है, तो फिर ले जाए। इतना कहकर उन्होंने गाय की रस्सी खोलकर मेरे हाथ में थमा दी। माफ़ करना, मेरे चलते चलते उन्होंने फिर कहा, अपा समझिया किसी मुसलमान दी गाय है। मैंने यह वाक़या अपने दोस्त सरदार सुंदर सिंह से बयान किया तो वह बहुत हंसा। भला उसमें हंसने की क्या बात है? मैंने उनसे पूछा तो वह और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सुंदर सिंह, मैं आपको बता दूं, इश्तराकी है, इसलिए फ़िरक़ावाराना अनाद से बहुत दूर रहता है। वह मेरे उन चंद अहबाबों में से है जिन्होंने इस लूट मार में बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं लिया। मैंने कहा, तुम इसे अच्छा समझते हो? वह बोला, नहीं, यह बात नहीं है। मैं हंस रहा था क्योंकि आज सुबह एक ऐसा ही वाक़या ख़ुद मुझे पेश आया। मैं हाल बाज़ार में से गुज़र रहा था कि मैंने सोचा सामने कसड़े में से सरदार सवेरा सिंह जी को देखता चलूं। पुराने गदर पार्टी के लीडर हैं ना वो। उन्होंने अपने गांव में 300-400 मुसलमानों को पनाह दे रखी है। सोचा पूछता चलूं उनका क्या हुआ, उन्हें वहां से निकाल कर मुहाजिरीन के कैंप में ले जाने की क्या सबील की जाए। यह सोचकर मैंने अपनी गाड़ी मोहम्मद रज़ाक जूते वाले की दुकान, जो अब लुट चुकी है, के आगे खड़ी की और कटरे में घुस गया। चंद मिनट के बाद ही लौट कर आ गया क्योंकि बाबा जी घर पर नहीं मिले थे। आके देखता हूँ कि गाड़ी गायब है, अभी तो यहीं छोड़ी थी। पूछने पर भी कोई नहीं बताता। इतने में मेरी नज़र हाल बाज़ार के आखिरी कोने पर पड़ी। वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी क्योंकि एक जीप के पीछे बंधी हुई। मैं भागा वहाँ गया। जीप में सरदार सिंह मशहूर कौमी कारकुन बैठे हुए थे। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अपने गांव जा रहा हूँ। और यह मेरी मोटर भी क्या तुम्हारे गांव जाएगी? कौन सी मोटर? वह जो पीछे बंधी हुई है, यह तुम्हारी मोटर है? माफ़ करना प्यारे, मैंने पहचानी नहीं। वह मोहम्मद रज़ाक की दुकान के सामने खड़ी थी ना। मैंने सोचा किसी मुसलमान की होगी। मैंने जीप के पीछे बांध लिया। हा, मैं तो इसे अपने घर ले जा रहा था। अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए। और अब कहाँ जाओगे? मैंने अपनी मोटर खोलकर उसमें बैठते हुए कहा, अब कहीं और जाऊंगा। कहीं ना कहीं से कोई माल मिल ही जाएगा। सरदार सिंह कौमी कारकुन हैं, जेल जा चुके हैं, जुर्माने अदा कर चुके हैं, सियासी आज़ादी के हुसूल के लिए कुर्बानियाँ दे चुके हैं। यह वाक़या सुनाकर सुंदर सिंह ने कहा, इस हद तक फैल चुकी है बर्बादी, हमारे अच्छे कौमी कारकुन भी इससे महफूज नहीं रहे। हमारी सियासी जमातों में काम करने वाले तबके का एक जुज़ू ख़ुद इस लूट मार, कत्ल गारत गरी में शरीक है। इस रौ को उसी वक्त रोकना होगा तो दोनों जमातें फस्ताई हो जाएंगी, यही कोई 2-4 साल ही में। सुंदर सिंह का चेहरा मुतफक्किर दिखाई दे रहा था। मैं वहाँ से उठ के चला आया। रास्ते में खालिसा कॉलेज रोड पर एक मुसलमान अमीर की कोठी लूटी जा रही थी। असबाब के लदे हुए छगड़े मुख्तलिफ गुरोह ले जा रहे थे। मेरे देखते देखते चंद मिनटों में सब मामला ख़त्म हो गया। सड़क पर चलने वाले हिंदू और सिख राहगीर भी कोठी की तरफ भागे, लेकिन पुलिस के सिपाहियों को वहां से निकलते हुए देखकर ठटक गए। पुलिस के सिपाहियों के हाथ में चंद जराबें थीं और रेशमी टाइयाँ, एक कोट हैंगर पर मफलर पड़ा हुआ था। उन्होंने मुस्कुराकर लोगों से कहा, अब कहाँ जाते हो? वहाँ तो सब कुछ पहले ही ख़त्म हो चुका है। एक महाशय जो शक्ल व सूरत से आर्या समाजी मालूम होते थे और मेरे सामने ही कोठी की तरफ भागे थे, अब मुड़कर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, देखिए साहब, दुनिया कैसी पागल हो गई है।
میرے قریب سے ایک دودھ بیچنے والا بھیا گزرا، بیچارے کے حصے میں چند کتابیں آئی تھیں، وہ انہیں اٹھائے لے جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ان کتابوں کو کیا کرو گے؟ پڑھ سکتے ہو؟ نا بابا جی۔ پھر؟ اس نے کتابوں کی طرف غصے سے دیکھا، بولا، ہم کیا کریں گے؟ جدھر جاتے ہیں لوگ پہلے ہی اچھا اچھا سامان اٹھا لیتے ہیں، ہماری تو قسمت خراب ہے بابو۔ اس نے پھر کتابوں کو غصے سے دیکھا، اس کا ارادہ تھا انہیں یہیں سڑک پر پھینک دیں، پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، یہ موٹی موٹی کتابیں چولہے میں خوب جلیں گی۔ رات کے بھوجن کے لیے لکڑیوں کی ضرورت نہیں۔ بڑی اچھی کتابیں تھیں، سب چولہے میں گئیں۔ ارسطو، سقراط، افلاطون، روسو، شیکسپیئر سب چولہے میں گئے۔ سہ پہر کے قریب بازار سنسان پڑنے لگا، کرفیو ہونے والا تھا۔ میں جلدی جلدی کوچے رام داس سے نکلا اور مقدس گرودوارے کو تعظیم دیتا ہوا اپنے گھر کی جانب بڑھا۔ راستے میں اندھیری گلی پڑتی ہے جہاں جلیاں والے باغ کے روز لوگوں کو گھٹنوں کے بل چلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ میں نے سوچا، میں اس گلی سے کیوں نہ نکل جاؤں، یہ راستہ ٹھیک رہے گا۔ میں اسی گلی کی طرف گھوم گیا۔ یہ گلی تنگ ہے اور یہاں دن کو بھی اندھیرا سا رہتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے 8-10 گھر تھے، وہ سب کے سب جلائے گئے تھے یا لوٹے گئے تھے۔ دروازے کھلے تھے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کہیں کہیں چھتیں جلی ہوئی۔ گلی میں سناٹا تھا، گلی کے فرش پر عورتوں کی لاش پڑی تھیں۔ میں پلٹنے لگا، اتنے میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ گلی کے بیچ میں لاشوں کے درمیان ایک بڑھیا رینگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا، پانی بیٹا۔ میں اوک میں پانی لایا۔ مقدس گرودوارے کے سامنے پانی کا نل تھا۔ میں نے اپنی اوک اس کے ہونٹوں سے لگا دی۔ تم پر خدا کی رحمت ہو بیٹا۔ تم کون ہو؟ خیر، تم جو کوئی بھی ہو، تم پر خدا کی رحمت ہو بیٹا۔ یہ ایک مرنے والے کے الفاظ ہیں، انہیں یاد رکھنا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں کہاں چوٹ آئی ہے ماں؟ بڑھیا نے کہا، مجھے مت اٹھاؤ، میں یہیں مروں گی اپنی بہوؤں بیٹیوں کے درمیان۔ کیا کہا تم نے؟ چوٹ؟ ارے بیٹا، یہ چوٹ بہت گہری ہے، یہ گھاؤ دل کے اندر ہے، بہت گہرا گھاؤ ہے، تم لوگ اس سے کیسے پنپ سکو گے؟ تمہیں خدا کیسے معاف کرے گا؟ ہمیں معاف کر دو ماں۔ مگر بڑھیا کچھ نہیں سنا، وہ آپ ہی آپ کہتی جا رہی تھی۔ پہلے انہوں نے ہمارے مردوں کو مارا، پھر ہمارے گھر لوٹے، پھر ہمیں گھسیٹ کر گلی میں لے آئے، اور اس گلی میں، اس فرش پر، اس مقدس گرودوارے کے سامنے، جسے میں ہر روز تعظیم دیا کرتی تھی، انہوں نے ہماری عصمت دری کی اور پھر ہمیں گولی سے مار دیا۔ میں تو ان کی دادیوں کی ہم عمر تھی، انہوں نے مجھے بھی معاف نہیں کیا۔ یکایک اس نے مجھے آستین سے پکڑ لیا۔ تو جانتا ہے، یہ امرتسر کا شہر ہے، یہ میرا شہر ہے۔ اس مقدس گرودوارے کو میں روز سلام کرتی تھی، جیسے اپنی مسجد کو روز سلام کرتی ہوں۔ میری گلی میں ہندو، مسلمان، سکھ بھی بستے ہیں، اور کئی پشتوں سے ہم لوگ یہاں بستے چلے آئے ہیں، اور ہم ہمیشہ محبت سے اور پیار سے اور صلح سے رہے، اور کبھی کچھ نہیں ہوا۔ میرے ہم مذہبوں کو معاف کرو اماں۔ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں زینب کی ماں ہوں۔ تو جانتا ہے زینب کون تھی؟ زینب وہ لڑکی تھی جس نے جلیاں والے روز اس گلی میں گورے کے آگے سر نہیں جھکایا، جو اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے سر اونچا کیے اس گلی سے گزر گئی۔ یہی وہ گلی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں زینب شہید ہوئی تھی۔ میں اسی زینب کی ماں ہوں۔ میں ایسی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ مجھے سہارا دو، مجھے کھڑا کر دو۔ میں اپنی لٹی ہوئی آبرو اور اپنی بہو بیٹیوں کی برباد عصمتیں لے کر سیاست دانوں کے پاس جاؤں گی۔ مجھے سہارا دو، میں ان سے کہوں گی، میں زینب کی ماں ہوں، میں امرتسر کی ماں ہوں، میں پنجاب کی ماں ہوں،
تم نے میری گود اجاڑی ہے، تم نے بڑھاپے میں میرا منہ کالا کیا ہے، میری جوان بہو بیٹیوں کی پاک و صاف روحوں کو جہنم کی آگ میں جھونکا ہے۔ میں ان سے پوچھوں گی، کیا زینب اسی آزادی کے لیے قربان ہوئی تھی؟ میں زینب کی ماں ہوں۔ یکا یک وہ میری گود میں جھک گئی، اس کے منہ سے خون ابل پڑا، دوسرے لمحے میں اس نے جان دے دی۔ زینب کی ماں میری گود میں مری پڑی تھی اور اس کا لہو میری قمیص پر ہے، اور میں زندگی سے موت کے دروازے تک جھانک رہا ہوں، اور تخیل میں صدیق اور رام اور اوم پرکاش ابھرتے چلے آتے ہیں، اور زینب کا سر غرور فضا میں ابھرتا چلا آتا ہے، اور شہید مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے۔ صدیق، اوم پرکاش، ہم پھر آئیں گے۔ شام کور، زینب، پارو، بیگم، ہم پھر آئیں گے، اپنی عصمتوں کا تقدس لیے ہوئے، اپنے بے داغ روحوں کا عزم لیے ہوئے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم اس ساری کائنات میں تخلیق کے علم بردار ہیں، اور کوئی تخلیق کو ہم مار نہیں سکتا، کوئی اس کی عصمت دری نہیں کر سکتا، کوئی اسے لوٹ نہیں سکتا، کیونکہ ہم تخلیق ہیں، اور ہم تخریب ہو اور تم تخریب ہو، تم وحشی ہو، تم درندے ہو، تم مر جاؤ گے، لیکن ہم نہیں مریں گے، کیونکہ انسان کبھی نہیں مرتا، وہ زندہ نہیں، وہ درندہ نہیں ہے، وہ نیکی کی روح ہے، خدائی کا حاصل ہے، کائنات کا غرور ہے۔